وہاں پر آنے والے زائرین میں سے اور خادمین میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی نبی کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کیا اور چراغوں کو دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ماں سوا چند چہروں کے جو حق خطیب حسین علی بادشاہ کے پہلو میں آستین کے سانپ بن کر نہ جانے کب سے اسے ڈنگ رہے تھے، اور مزید ان کے ارادے جو تھے کس حد تک خطرناک تھے، ان سب چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ حکم دیا۔ کچھ دیر میں خطیب حسین علی بادشاہ کی ایک خادمہ ہینا گل اور اس کی والدہ وہاں پر آئیں، اور انہوں نے ان کے آنے پر ان کے جو چہروں کے اوپر ان کے رنگ بدلے اور ان کے پیٹ میں جو بلب اٹھنے شروع ہوئے وہ ان سے برداشت نہ ہو سکے، اور اس کی ماں نے آ کر برملا اس کا اظہار کر دیا۔ وہ آئی اور وہاں سے آ کر جب اسے بالکل برداشت نہیں ہوا، اس کی برداشت ختم ہو گئی، تو وہ چل کر میرے پاس آئی اور مجھے وہاں سے دھکے دینے شروع کر دیے۔ دھکے دے کر مجھے ہٹا دیا گیا وہاں سے۔ بہرحال میں اپنے پیر و مرشد کے حکم پر چراغ روشن کر چکی تھی اور ان چہروں کو بھی اچھی طرح سے بھانپ چکی تھی جو کہ ایک عرصہ دراز سے وہاں پر مزار شریف کے سامنے ڈیوٹی کرنے کے بہانے غلیظ حالت میں کھڑی ہو کر تبرکات تقسیم کیا کرتی تھی، اور یہ منظر وہ اس سے پہلے مجھے دکھا چکے تھے جب ماں بیٹی کو گندا پیڈ پکڑا رہی تھی۔ پیر مصنف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ ختم پاک کے کچھ ہی دنوں کے بعد دربار عالیہ بلاورہ شریف میں سرکار مدینہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عظیم و شان محفل 12 ربیع الاول کے موقع پر منعقد کی گئی۔ مجھے روحانی طور پر میرے پیر و مرشد پیر مصنف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس محفل میں شرکت کی دعوت دی گئی اور مجھے ان کے مزار کے سامنے چراغاں کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چراغوں کا ایک سٹینڈ تیار کروایا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو صاحب مزار پیر مصنف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے لے جا کر چراغوں کو روشن کر دیا۔ سٹینڈ کے بالکل اوپر میں نے پھولوں کے بیچ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کا ایک ماڈل بھی رکھا۔ اس چراغاں کا مقصد چند منافقین کے چہروں کو بے نقاب کرنا تھا جو اولیاء کی دہلیز پر کھڑے ہو کر خدمت گاری کا لبادہ اوڑھ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دھوکہ دینے میں مصروف تھے۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا دین اور مذہب کیا ہے، اور ان کا وہاں پر ناپاکی کی حالت میں کھڑے ہو کر تبرکات تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید صاحب مزار اس بات سے لا علم ہے، یا ولی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی جو کہ اب دور ہونے جا رہی ہے۔ اور خیر بہرحال یہ منظر دیکھنے کے بعد میں نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق وہاں پر چراغ روشن کر دیے ہوئے تھے اور میں گھر واپس آ گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے دوبارہ بڑی ہی تڑپ اور بے چینی کے ساتھ دربار شریف پر میرے پیر و مرشد کی طرف سے دوبارہ حاضری کا حکم ہوا، اور وہاں جانے سے پہلے مجھے ایک روٹی بنانے کا حکم دیا گیا۔ جب میں نے روٹی بنائی تو روٹی نے ایک بہت بڑے راز کو آشکار کر دیا، اور پھر جب وہ روٹی لے کر میں دربار عالیہ بلاورہ شریف پہنچی تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ان چراغوں کی بے حرمتی کی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جلائے گئے تھے۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کا ماڈل ہٹا دیا گیا اور اس سٹینڈ کو ایک کچرا دان بنا کر ایک کونے میں پھینک دیا گیا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت میرا دل پھٹنے کو آیا اور مجھے اپنے پیر و مرشد کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق ان کی بے چینی اور تڑپ کی اور جلد از جلد دربار شریف پر پہنچنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ یہ اوپر تصویر میں جو آپ گنبد کا ماڈل دیکھ رہے ہیں یہ دربار شریف کے اندر رکھا گیا۔ میں نے جو گنبد کا ماڈل لا کر رکھا تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور اس ماڈل کو وہاں پر رکھوا دیا گیا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے والے چراغ بجھا کر اس سٹینڈ کو ایک کچرا دان بنا دیا گیا اور نئے چراغ لا کر رکھوا دیے گئے۔ یہ کام ان کی خادمہ ہینا گل اور اس کی ماں نے کیا، اور یہ کام جہاز ہزاروی کی سپورٹ کے ساتھ کیا گیا کیونکہ وہ ان قادیانیوں کا گروپ لیڈر ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ حرکت ایسی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کلمہ گو جو کلمہ پڑھنے والا اپنے رسول اللہ اور نبی سے محبت کرنے والا ہے وہ ایسی گستاخی کبھی بھی رسول اللہ کی شان میں نہیں کر سکتا، اور ایسا کرنے کی ان کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کو اگر وہ مسلمان تھے، اگر وہ مسلم تھے اور ان کا اپنی نبی کے ساتھ عقیدت و محبت کا ہی اظہار کرنا تھا تو پھر وہ اپنے چراغ لا کر جلا دیتے، اپنا گنبد لا کر وہاں پر رکھ دیتے، لیکن ان کو میرے والا گنبد ہٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور انہوں نے اس حد تک رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی کہ اس سٹینڈ کو چراغ بجھا کر کچرا دان بنا دیا۔
आखिर ये कौन लोग हैं? प्लीज़ इन चेहरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये एक कादियानी गिरोह है जो बहुत हद तक बिलावल शरीफ के अंदर फैल चुका हुआ है, और आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि साहिब मज़ार ने मुझे ऑलरेडी हुक्म दिया कि यहाँ पर चिराग जलाओ, और मैंने उनके कहने पर चिराग जलाए, क्योंकि मेरी एक रूहानी लाइन थी। अल्लाह पाक ने इन चेहरों को बेनकाब करना था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये अंदर ही अंदर हक खतीब हुसैन अली बादशाह के ख़िलाफ़ और औलिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, और ये उनके इस सिस्टम को ही बदल देना चाहते हैं, और ये अपनी अजारादारी कायम करना चाहते हैं। ये किसी अहमदी ग्रोह को यहाँ पर लाना चाहते हैं जो कादियानी ग्रुप है, वो यहाँ पर आकर अपना अजारादारी कायम करना चाहते हैं।